امام ابو حنیفہ اصل میں اہل حدیث تھے، قرآن و حدیث کو فالو کیا انہوں نے. تو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے. سمجھتے ہو وہ کیا ہے؟ اہل حدیث ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام شافعی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے، تو ان کو بعض لوگوں نے فالو کیا، تو ہم اس تحقیق پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو امام حنیفہ نے کی. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. میں اگر حنفی ہوں نا تو علی وجہ البصیرہ ہوں، اندھا مقلد نہیں ہوں میں. ہم نے بہت ڈیپتھ میں جا کے فقہ حنفی کو پڑھا ہے، امام حنیفہ کے دلائل کو پڑھے ہیں. مدرسوں میں ہم نے 10 سال یہی کام کیا ہے. امام شافعی کے دلائل بھی پڑھے، امام مالک کے بھی پڑھے، امام احمد کے بھی پڑھے رحمہ اللہ، اہل حدیثوں کے بھی پڑھے ہیں. تو بہت گہرائی میں جا کے تو علی وجہ البصیرہ ہمیں امام ابو حنیفہ کا منہج وہ قرآن و سنت کے عین مطابق نظر آیا. ہمیں باقیوں پہ ہمیں اعتراض نہیں کرتے، وجہ اس کی ہے کہ اختلاف اجتہادی ہے، اس لیے برحق ہم امام شافعی کو بھی سمجھتے ہیں، امام مالک کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہمارا منہج اہل حدیث والا منہج نہیں ہے. اہل حدیث کا منہج یہ کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن حدیث میں ریسرچ کرے، چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو. یہ غلط ہے. اس سے امت شتر بے مہار یعنی بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی، اکائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے، کوئی یہ دے رہا ہے. تو اس لیے امت کو کسی دھارے میں لانا پڑے گا آپ کو، تو جس پر میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر امت جڑے گی نہیں اور ٹوٹ جائے گی. لیکن چونکہ بہرحال اہل حدیث حجت قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو علی الاطلاق گمراہ نہیں کہتے کہ گمراہ فرقہ ہے یا جہنم میں جائے گا، کیونکہ منہج میں اختلاف ہے نا. بیسک تو سب کی ایک ہی ہے، قرآن حدیث اجماع بیسک ایک ہی ہے. منہج اس منہج جو انہوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرے، یہ منہج خطرناک ہے. ہر آدمی کسی مجتہد کی رہنمائی میں کرے گا تو صحیح طرح چلے گا، ورنہ یہ غامدیت اور اس طرح کے فرقے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یہ پھیلتے چلے جائیں گے، ٹوٹتی چلی جائے گی امت. تبھی تو خود اہل حدیثوں میں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے. لیکن بہرحال ان کا جو بیس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے، اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں، گمراہ نہیں سمجھتے، اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے، بشرطے کہ معتدل ہو. ہاں اس ٹریک پہ چلنا امت کے لیے ڈینجرس ضرور ہے. ہم یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں، جس کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پولیس میں تو ہم ہے نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو سمجھائیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں ہمارا اہل حدیث سے اس اختلاف کے باوجود چند خوبیاں ہیں جس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. ان میں بدعتوں کا ریشو کم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے، لیکن کم ہے. دوسرا ان میں خوبی یہ تھی کہ ان میں روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے رقیہ والے. اب چند خوبیاں تھیں، اگر وہ خوبی بھی ختم ہو جائے گی تو یار تمہارے پاس تو یہ اہم چند خوبیاں تھیں، اگر وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بچے گا کیا؟ اگر ان میں بھی بدعتیں آنا شروع ہو جائیں، یعنی ہمیں ایک چیز ان میں اچھی لگتی ہے کہ عام طور پر بدعتیں ان میں نہیں ہوتی. یہ ربیع الاول ہو گیا، 11ویں ہو گئی.